بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں اور لمعہ ششم کی بھی کتاب المیراث میں، تو لازمی ہے میراث میں ایک بندے کو میت تصور کرنا پڑے گا بحث کی صورت میں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی ملکیت کو اٹھانے والے ہوں گے جن کو وارث کہا جائے گا، تو کبھی وارثوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کبھی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر ان وارثوں کی بھی دو قسمیں، کچھ ایسے وارث ہیں جن کے لیے حصہ شریعت نے معین کیا ہے کہ فلاں کو نصف ملے گا، فلاں کو ربع ملے گا، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ وارث بالفریضہ ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے حصہ معین نہیں ہے، مثلا بیٹے کے لیے کوئی حصہ معین نہیں ہے، اگر اکیلا ہے تو پوری ملکیت اٹھا لے گا، اگر دوسروں کے ساتھ ہے تو پھر وہ اپنے لحاظ سے سب جب اٹھا کر لے جائیں گے اپنے اپنے حصے، باقی جو بچے گا وہ بیٹے کو ملے گا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرتبہ بعدی والے میراث نہیں اٹھائیں گے، بیٹا مرتبہ اولا میں ہے یا درجۃ الاولا میں ہے یا رتبۃ الاولا میں ہے، تو جب تک پہلے والا رتبہ موجود ہے، پہلے والا گروپ موجود ہے، تو دوسرے اور تیسرے گروپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہم الحمدللہ پھر پہنچے 5 مسائل میں، ان 5 مسائل میں سے جو ہے کیا ہے جناب پہلا مسئلہ پڑھ چکے، اس کے بعد دوسرے مسئلے کا کچھ حصہ پڑھے ہیں، باقی اس کی پھر 2-3 شقیں آج پڑھیں گے۔ جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر میراث میں کچھ کمی آ جائے، حصے کچھ بڑھ جائے، مثلا میت کے وارث ماں باپ بھی ہیں، اور میت کی وارث 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور میت اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی وارث ہے، یا اگر میت جو ہے مرد کی ہے تو اس کی وارث جو ہے کیا ہے، بیوی ہے، یا میت صاحب جو ہے کیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر مرنے والی عورت ہے تو شوہر بھی ہے، ٹھیک ہے، یا 2 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، تو بہرحال اس طریقے سے ایک صورت یہ ہے، اس کا ہم حل عبارت میں ڈھونڈیں گے۔ پھر دوسری شق یہ ہے کہ اگر میت کے ماں باپ کے ساتھ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر ہے، یعنی مرنے والی عورت تھی، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے، اس کے شوہر بھی زندہ ہے، یا مرنے والا شوہر تھا، مرد تھا، اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے، تو اس صورت میں بھی کچھ کمی آ سکتی ہے، تو اس کمی کا بھی کیا حل ہوگا وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسرے مسئلے میں اولاد الاولاد کی بحث ہے، یعنی اگر ایک انسان مر گیا، اس کی اپنی اولاد پوری کی پوری اسی کی زندگی میں مر گئی، اولاد کی اولاد موجود ہے، اولاد کی اولاد، تو مثلا بیٹے کی اولاد کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں پوتا اگر لڑکا ہو، پوتی اگر لڑکی ہو، بیٹی کی اولاد کو اگر جو ہے کیا ہے جناب لڑکا ہو تو نواسا، لڑکی ہو تو نواسی۔ اب یہ شخص جو مر گیا ہے، اس کا فرض کریں ایک پوتا ہے ایک نواسا، 2 لڑکے ہیں، تو اب ان میں کیسے میراث تقسیم ہوگی؟ فرماتے ہیں الاولاد یقومون مقام آبائہم، یہ اپنے آباء کے قائم و مقام ہوں گے۔ تو اب جو نواسا ہے وہ تو اس میت سے باپ کی طرف سے تو میراث نہیں اٹھائے گا، کیونکہ داماد کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ماں کی طرف سے اٹھائے گا، تو یہ بیٹا ماں کی جگہ پر ہوگا، اور پوتا جو ہے وہ میت کے بہو کے عنوان حساب سے میراث نہیں اٹھائے گا، بلکہ میت کے بیٹے کے عنوان سے میراث اٹھائے گا، تو وہ پوتا بیٹے کی جگہ پر ہوگا۔ تو اگر حقیقی بیٹا اور حقیقی بیٹی ہوتی صرف 2، تو بیٹا 2 برابر اٹھاتا کس کے، بیٹی کے، تو یہاں پر بھی پوتا 2 برابر اٹھائے گا، اور نواسا جو ہے کیا ہے وہ اس کے آدھے جتنا اٹھائے گا۔ پھر اگر اولاد بڑھتی جائے تو پھر اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، اگر بیٹے کی بیٹی ہے، یعنی اس طرف سے لڑکی ہے پوتی اور اس طرف سے نواسا ہے، تو کہتے ہیں تو وہ لڑکی جو ہے وہ اگرچہ لڑکی ہے لیکن وہ اپنے باپ کی جگہ پر ہے، گویا کہ وہ میت کا بیٹا ہے،
وہ 2 برابر اٹھائے گی، اور یہ نواسا گویا کہ بیٹی ہے تو یہ جو ہے کیا ہے اس لڑکی کے آدھے جتنی میراث اٹھائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت، لو دخل نقص، اگر داخل ہو نقص کس میں؟ فریضہ میں۔ فریضہ میں بھائی کیسے نقص ہوگا؟ یعنی حصے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو دوسرے لوگ جو ہے کیا ہے وہ اول بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے کیا اول نہیں ہے۔ خوب، تو فرماتے ہیں کیسے؟ بین کان الوارث ابوین، مرنے والے کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، وہ بنتین، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، مع زوج، البتہ ساتھ میں اگر مرنے والی عورت تھی تو اس کا شوہر ہے، اور اگر مرنے والا مرد تھا تو اس کی بیوی ہے۔ تو اب یہ کیسے ذرا نقشہ بنا کے ہمیں دیں؟ فرماتے ہیں اس میں ایسا ہوگا کہ جناب 2 بیٹیوں کو تو 2 ثلث ملے گا، یعنی اگر 6 روپے ہیں تو 6 روپے کے ثلث ہوگا 2 روپے، 2 ثلث یعنی 4 روپے بیٹیوں کو ملیں گے۔ تو وہ بیٹیوں کو ہی جب ہم تقسیم بندی کریں گے میراث کی تو گویا کہ ہمیں ملکیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا تاکہ ثلث ثلث ہو۔ وَلِلْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ، اور ماں باپ کو بھی جو ہے کیا ہے ثلث ملے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں ثلث ملے گا؟ اس لیے کہ جو ہے کیا ہے ان کو سدس ملنا ہے، تو سدس 2 سدس ملیں گے تو 1 ثلث ہو جائے گا۔ تو نتیجے میں وَمَخْرَجُهُ، اور یہ جو ثلث ہے یہ بھی 3 سے ہم نکالیں گے، اور شوہر کو جو کہ چوتھا حصہ ملے گا، تو چوتھے حصے کے لیے ہمیں اس ملکیت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر 3 اور 4 عدد کے درمیان نسبت جو ہے کیا وہ تباین کی ہے، تو پھر نتیجے میں ہم کیا کریں گے، ایک کو دوسرے میں ضرب کریں گے تو نتیجے میں نتیجہ کتنا ہوگا؟ 12 ہوگا۔ خوب، اب جب 12 نتیجہ ہوگا تو بیٹیوں کو 2 ثلث ملیں گے، 12 کا 1 ثلث ہے جناب 4، 2 ثلث ہو جائیں گے 8۔ خوب، اور ابوین کو اس میں سے 1 ثلث ملے گا یعنی 4۔ خوب، اب 8 اور 4 یہ کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور شوہر کو 12 کا چوتھا حصہ ملے گا، کیونکہ شوہر کو ربع ملے گا، تو ربع جو ہے کیا وہ 3 ہے، تو نتیجے میں یہاں پر شوہر کے لیے تو وہ 3 بچتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی شوہر کی جگہ پر ہو تو پھر بھی ہم 2 ثلث دے دیں گے، کن کو؟ بیٹیوں کو، 1 ثلث ابوین کو دے دیں گے، اور بیوی کو 8واں حصہ ملنا ہے کیونکہ میت کی تو اولاد ہے، تو نتیجے میں بیوی بیچاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا ہے۔ خوب، او بنتن، دوسری نقص کی صورت، یا میت کی ایک بیٹی ہے، وہ ابوین، اور جو ہے کیا ہے جناب اس کے جو ہے کیا ہے وہ ماں باپ بھی ہیں۔ خوب، وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو کان النقص علی البنتین، اور بنتین مع زوج، یا 2 بیٹیاں ہیں شوہر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ، یہ تو ہو چکا مسئلہ۔ او بنتن و ابوین مع زوج، یا میت کی ایک بیٹی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر بھی ہے، او یا اس میت کی 2 بنتین، 2 بیٹیاں ہیں، وہ احد الابوین، اور جو ہے کیا ہے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کس پر ہوگا؟ کان نقص علی البنتین فصاعدا، تو یہ نقص جو ہے کیا ہے بنتین پر ہوگا یا ان سے زائد پر ہوگا۔ اب یہ ماہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زوج کی طرف، یعنی ابوین کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہے۔ خوب، فصاعدا، اب البنت تو تیسری صورت ہے جہاں پر نقص وارد ہوگا، بیٹی بھی ہے، دون الابوین، ماں باپ نہیں ہیں، والزوج، اور شوہر موجود ہے، لما تقدم، تو بھائی یہاں پر کیوں جو ہے کیا ہے نقص؟ کہتے ہیں نقص نہیں آئے گا اس لیے کہ گزر چکا کہ بیوی اور شوہر میں نہ کوئی نقص ہے نہ ہی ان کو کوئی اضافی مال ملے گا۔ ولو کان مع الابوین خاصہ، کہتے ہیں کہ اگر میت کے ماں باپ کے ساتھ فقط شوہر ہو، او زوجتن،
یا جو ہے کہ بیوی ہو فلہو نصیبہ الاعلی، تو پھر اس شوہر کو اپنا اعلیٰ نصیب ملے گا۔ اعلیٰ نصیب کیا ہے جناب؟ وہ نصف ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کا اعلیٰ نصیب کیا ہے؟ ربع ہے، لفقد الولد، اس لیے کہ یہاں پر اولاد تو ہے ہی نہیں، تو نتیجے میں ان کو تو اپنا پورا حصہ ملے گا۔ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ، اور ماں کو اصل مال کا تیسرا حصہ ملے گا، ما عدم الحاجب، جب کوئی کلالہ وغیرہ نہ ہو تو، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو۔ وَسُدُسُهُ، اور اصل مال کا چھٹا حصہ ملے گا، معہو، اگر کوئی حاجب ہے، والباقی للاب، اور باقی جو بچ جائے گا وہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ ولا یصدق اسم النقص علیہ ہونا، کہتے ہیں صدق نہیں کرے گا نقص کا نام یہاں پر، لأنہ حینئذ لا تسمیت لہ، اس لیے کہ باپ کی اس صورتحال میں کوئی حصہ معین ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ باپ کو کم ملے گا۔ وہذا هو الذی، اور یہ وہی سبب ہے، او جب جو سبب بنا ادخال الاب، کہ ہم اب کو داخل کریں فی من ینقص علیہ، ان افراد کی لسٹ میں جن پر نقص ہوتا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں باپ کا یہاں پر کوئی حصہ معین نہیں ہے، کما سلف، جیسے کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی۔ الثالثۃ، جناب تیسرا مسئلہ ان 5 مسائل میں سے، اولاد الاولاد، اولاد کی اولاد ہے، یقومون مقام آبائہم، یہ اولاد الاولاد آ جاتے ہیں، ویسے تو یقومون کھڑے ہوتے ہیں اپنے آبا کی جگہ پر، کب؟ عند عدمہم، جب ان کے آبا نہ ہوں، سواء کان الابوان موجودین، چاہے میت کے ماں باپ موجود ہوں، نتیجے میں اولاد الاولاد کے آنے جو ہے کیا ہے، ہم یوں کہیں گے پردادا موجودین، ام احدہما، یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، ام لا، یا وہ موجود نہ ہو، علی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ بیٹے کی اولاد بیٹے کی جگہ پر، بیٹی کی اولاد بیٹی کی جگہ پر، خلاف للصدوق، یہ شیخ صدوق کے خلاف ہے، حیثو شرط، جب شیخ صدوق نے شرط کی ہے، فی توریثہم، اولاد الاولاد کے وارث ہونے میں، کس کی شرط کی ہے؟ عدم الابوین، کہا کہ میت کے ماں باپ نہیں ہوں گے تو اس کے پوتوں اور نواسوں کو میراث ملے گی۔ خیر یہ تو ان کی بات یہاں پر گویا کہ ختم۔ وَيَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمْ، اور اولاد الاولاد میں سے ہر ایک اٹھائے گا، لے گا، نصیب من، اس کا حصہ، یتقرب بھی، جس کے ذریعے قریب ہو رہا ہے۔ فَلِابْنِ الْبِنْتِ، اب کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کا بیٹا ہے، بیٹی کا بیٹا کیا ہوگا؟ نواسا، تو وہ بیٹی کی جگہ پر ہوگا، نتیجے میں اس کو سلسن، اس کو تیسرا حصہ ہوگا۔ وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ، اور بیٹے کی بیٹی، ادھر بیٹی کا بیٹا یعنی نواسا لڑکا ہے، ادھر لڑکی ہے، سلسان، اس کو 2 سلس ملیں گے جب صرف یہی 2 وارث ہوں۔ وَكَذَا مَعَ تَعَدُّدْ، اور اسی طریقے سے اگر متعدد ہوں تو جو پوتے یا پوتیاں ہوں گی وہ 2 برابر لیں گے، کس کے؟ نواسیوں کے۔ هذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی فتویٰ مشہور ہے علماء کرام کے نزدیک، روایتاً و فتواً، روایت بھی اس بارے میں آئی ہے اور فتویٰ بھی اس بارے میں آئی ہے۔ وقال المرتضی، اور مرتضی صاحب نے کہا ہے، وجماعتن، اور ایک جماعت نے بھی کہا ہے، یعتبر اولاد الاولاد بانفسہم، کہا کہ اولاد الاولاد کو خود بنفس ہی حیثیت دی جائے گی، یعنی ان کے ماں باپ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اولاد الاولاد لڑکا ہے، اگرچہ وہ نواسا ہی کیوں نہ ہو، اور ادھر پوتی ہے وہ لڑکی ہے، تو یہ نواسا اس پوتی کے ڈبل جو ہے کیا ہے وہ میراث اٹھائے گا۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، فَلِذَكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَىٰ، پس مذکر کو مونس کے ڈبل ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ، اگرچہ یہ لڑکا یہ تقرب میت کے قریب ہے، رشتہ دار ہے، بے ہی، اپنی ماں کی طرف سے، وَتَتَقَرَّبُ الْأُنْثَىٰ، اور وہ جو لڑکی ہے وہ میت کے قریب ہے اپنے باپ کی ذریعے، یعنی پوتی ہے، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادٌ حَقِيقَةً، اس لیے کہ یہ نواسے اور پوتے بھی حقیقت میں اولاد ہے۔ جب اولاد ہے
تو فیدخلون فی عموم، تو پھر یہ اولاد الاولاد داخل ہو جائیں گے اس آیت کے عمومی قانون میں. یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، فی اولادکم اپنے اولاد میں، لذکر مثل حظ الانثیین کہ ہر لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دے دو. خوب، پر جب یہ اولاد ہے تو اس میں بھی ایسے ہی قانون ہوگا. اذ لا شبہت، اس لیے کہ کوئی شبہ نہیں ہے، فی کون اولاد الاولاد کہ اولاد کی اولاد، وَإِن كُنَّ إِنَاثًا اگرچہ وہ لڑکیاں ہی کیوں نہ ہو، اولادن یہ بھی اولاد ہیں. وَلِہَذَا کی وجہ سے، حرمت حلائلہم ان کی بیویاں حرام ہیں دادا پر اور نانا پر. یعنی نواسے کی بیوی کے ساتھ بھی نانا شادی نہیں کر سکتا اور پوتے کی بیوی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کہتے وہ حلائل ابنائکم، تم اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ شادی نہیں کرو. تو اس میں نواسا اور پوتا دونوں کو بیٹا کہا گیا ہے. وہ حرمت اور حرام ہے، بنات الابن اپنی پوتیاں، والبنت اور نواسیاں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ایک ہی جیسے ہیں. بقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے پوتی اور نواسی دونوں کے لیے کیا کہا ہے؟ وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں. وحل اور قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ حلال ہے رؤیت زینتہن، ٹھیک ہے، اپنی پوتی اور نواسی کی زینت کو دیکھنا. لابناء ان اولادہن مطلقہ، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ اپنے بیٹوں کے اولاد کی زینت دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یوں کہیں کہ زینت ہن کی ضمیر پلٹائیں نانی اور دادی کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی نانی اور دادی کی زینت دیکھ سکتی ہیں ان کی اولاد کی اولاد، یعنی پوتا اور نواسا. مطلقہ، مطلقہ یعنی یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے، پوتے کو بھی اور نواسے کو بھی. بقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، او ابنائہن یا تو خود ان عورتوں کے بیٹے ہوں یعنی نانی دادی کے، او ابناء بعولتہن، بعولتہن یا ان کے شوہروں کی اولادوں. کذالک الی غیر ذالک من الادلہ، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں. وہذا کلہ حق، یہ سب کا سب حق ہے، ہم اس میں کوئی شک ہی نہیں کرتے. لیکن لولا دلالت الاخبار الصحیحۃ علی خلافہ، اگر احادیث صحیحہ نہ ہوتی اس عموم کے خلاف، میراث میں ہونا یعنی میراث میں، کہ صحیحت عبد الرحمن ابن حجاج عن صادق علیہ السلام، جیسے روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب عبد الرحمن ابن حجاج نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال، امام نے فرمایا، بنات البنات بیٹیوں کی بیٹیاں، یقمن مقام البنت وہ بیٹی کی جگہ پر جو ہے کیا ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں. اذا لم یکن للمیت ولد، جب میت کے لیے کوئی بھی اولاد نہ ہو، ولا وارث غیرہن اور نواسیوں کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے. وہ صحیح ہے تو سعد ابن، اب دیکھیں اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ نواسی بیٹی کی جگہ پر ہے، اور ایک اور روایت صحیحہ ہے جو سعد ابن ابی نے نقل کی ہے، ابی سعد ابن ابی خلف، ابی نے ابی خلف ان الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. وہ روایت کیا کہتی ہے؟ قال بنات البنت بیٹی کی بیٹیاں کو، یا بنات الابنت بیٹی کی بیٹیاں، یقمن وہ جناب کھڑی ہوتی ہیں یعنی قائم و مقام ہوتی ہیں، کس کے؟ البنات، بنات کے. خوب، اذا لم یکن للمیت بناتن، جب میت کی کوئی بیٹیاں نہ ہو، ولا وارث غیرہن اور نواسیوں کے علاوہ کوئی اور وارث بھی نہ ہو. وہ بنات الابن اور بیٹے کی بیٹیاں، یقمن وہ قائم و مقام ہوتی ہیں، الابن بیٹے کے. اذا لم یکن للمیت ولد ولا وارث غیرہن، جب میت کے لیے اولاد بھی نہ ہو اور ان پوتیوں کے علاوہ کوئی اور وارث بھی نہ ہو. وغیرہما اور ان دو حدیثوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. ھذا هو المخصص لآیت الارث، یہی دو احادیث ہیں جو آیت الارث کو تخصیص لگاتی ہیں کہ بھائی پوتی اور نواسی یا پوتا اور نواسا ان آیات کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان احادیث کی وجہ سے میراث میں جو ہے کیا ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.